العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محبان حبیب کبریا، طالبان علوم نبوت، سیرت و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 7واں سبق ہے جس کا عنوان ہے قبل البعثت، بعثت سے پہلے. بعثتن یہ بعثا یبعث بعثن کا دوسرا مصدر ہے. اس کے معنی بھیجنا، ارسال کرنا. بعثت با کے فتحہ کے ساتھ کسی نمائندہ وفد کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خاص مقصد کے لیے کہیں بھیجا جائے، جس کو ڈیلیگیشن بھی کہتے ہیں. سیاسی یا تعلیمی یا کسی دوسرے مقصد کے لیے کسی مشن پر بھیجا گیا ہو، اس کو بعثت کہا جاتا ہے، جس کی جمع بعثات. تو بعثت کے ایک معنی بھیجنا، ارسال کرنا. دوسرا معنی آمادہ کرنا، جیسے بعثت البعیر فانبعثا، میں نے اونٹ کو آمادہ کیا تو آمادہ ہو گیا، اٹھایا تو وہ اٹھ گیا. اور تیسرا معنی مرنے کے بعد زندہ کرنا، جس کو البعث بعد الموت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو ہمارے دین کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. تو مطلقاً جب لفظ بعثت بولا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، آپ کا نبی بن کے آنا مراد ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا عنوان ہے جس کے تحت بہت سے ذیلی عنوان آ رہے ہیں، اور ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا کر بسانا، پھر اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، اور ولادت سے لے کر بعثت تک جو 40 سال گزرے ہیں، ان کے کچھ مختصر احوال و واقعات ذکر کریں گے. پھر بعثت اور بعثت کے بعد کی زندگی کی طرف جائیں گے. مکہ و قریش، یہ ایک ذیلی عنوان ہے، مکہ اور قریش. تو قریش قبائل عرب میں سے ایک بڑا معزز قبیلہ تھا. کعبۃ اللہ کی جو ذمہ داریاں تھیں اس میں سے اکثر ذمہ داریاں اسی قبیلے کے پاس تھی، اور اسی قبیلے کی ایک شاخ ہاشم، بنو ہاشم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متولد ہوئے. قصد سیدنا ابراہیم مکہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا قصد کیا. آپ عراق کے رہنے والے تھے، اور پھر اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو لا کر مکہ میں بسایا. اور آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق تھے، جن کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا گیا، اور وہ فلسطین، شام، ان علاقوں میں مبعوث فرمائے گئے تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے آپ مکہ لے کر آئے. اسی قصد اور مکہ آنے کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَهِيَ فِي وَادٍ مَحْصُورٍ بَيْنَ جِبَالٍ جَرْدَاءَ لَيْسَ فِيهِ مَا يَعِيشُ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ مَاءٍ وَزَرْعٍ وَمِيرَةٍ. اور مکہ ایسی وادی میں ہے جو ننگے اور چٹیل پہاڑوں کے درمیان گری ہوئی ہے، جس میں پانی، کھیتی اور غلے کی وہ چیزیں نہیں ہیں جن پر لوگ زندگی بسر کر سکیں. وادن کی جمع اودیہ، ودیان پہلے بھی گزرا ہے. پہاڑوں کے بیچ میں گری ہوئی وادی. محصور حصارہ سے ہے، گرا ہوا ہونا. جردا، ننگا، جس کے اوپر پانی اور گھاس وغیرہ نہ ہو. ارض جردا، چٹیل زمین. اور جبال جردا، ننگے پہاڑ، خالی پہاڑ. جرید یجرد
جردن کا معنی ننگا ہونا، بے بال کے ہونا، پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے۔ لیس فیہ ماء کا بیان ہے من ماء و زرع و میرا، اس وادی میں پانی، کھیتی اور غلہ نہیں تھا جس پر لوگ زندگی بسر کر سکتے ہیں، یعنی زندگی کی بنیادی اور اساسی ضرورتیں بھی وہاں پر مہیا نہیں تھی۔ زرع کی جمع زروع کھیتی کو کہا جاتا ہے، اور میرا میم کے کسرہ اور اس کے بعد یا ساکنہ، الطعام المجلوب وہ کھانا و غلہ جو باہر سے لایا جائے، تو غلہ جس کو لا کر اسٹور کیا جائے اس کو میرا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مارا یمیر میرن، مارا اہلہ اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا نمیر اہلنا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، تو میرا غلہ جس کو پس اندوختہ کر کے رکھا جا سکے۔ وَمَعَهُ زَوْجُهُ ہاجر وَوَلَدُهُ اسماعیل، ان کے ساتھ ان کی بیوی ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ فرارا من الوثنیۃ المنتشرۃ فی العالم، دنیا بھر میں پھیلی ہوئی بت پرستی سے فرار ہو کر، بھاگ کر، مفعول لاجلہ ہے، فر یفر فرن و فرارن، بھاگنا، وثنیت بت پرستی، ورغبۃ فی تأسیس مرکز یعبد فیہ اللہ وحدہ ویدعو الناس الیہ ویکون منارا للہدی ومثابۃ للناس، اور ایک ایسے مرکز کی بنیاد رکھنے کی رغبت میں جس میں فقط اللہ کی عبادت کی جائے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اور وہ مرکز ہدایت کا منارہ اور لوگوں کے لوٹ کر آنے کی جگہ بنے، لوگوں کا معبد بنے۔ تو رغبتاً یہ بھی مفعول لاجلہ ہی ہے، اس رغبت میں، اس خواہش میں، تأسیس بنیاد رکھنا، اسسا الحجر الاساسی، سنگ بنیاد رکھا، مرکز کی جمع مراکز، اردو میں بھی مرکز استعمال ہوتا ہے، اور یعبد فیہ اللہ یہ پورا جملہ مرکز کی صفت ہے۔ منارہ کہا جاتا ہے روشنی کا منارہ، جس کے اوپر روشنی کو، نور کو ہائی لائٹ کیا جائے، روشن کیا جائے، جلایا جائے۔ تو منارن للہدی جو ہدایت کا منارہ ہو، ہدایت کی روشنی کا مرکز ہو، مثابۃ للناس اور لوگوں کے لوٹ کر آنے کی جگہ ہو، لوگوں کا معبد ہو۔ تو مثابہ گھر، ٹھکانے، پناہ گاہ، معبد، اس سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصل یہ ثابہ یثوب ثوباً، ثوباناً سے ہے، جس کا معنی لوٹ کر آنا۔ تو ایسا گھر جس کی طرف بار بار لوگ لوٹ کر آئیں، حج کر کے جائیں پھر لوٹ کر آئیں، تو معبد بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور ایسا گھر جس کی طرف بار بار لوگ لوٹ کر آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے کعبہ کو ایسا گھر بنایا ہے تو جو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی ہے، اور لوگوں کے عبادت کرنے کی جگہ ہے، اور لوگ بار بار لوٹ کر آتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ جاتا ہے دوسری مرتبہ لوٹ کر جانے کی خواہش اور تمنا لے کر آتا ہے۔ تقبل اللہ هذا العمل وبارک فی هذا المکان، اللہ رب العزت نے ان کا یہ عمل قبول فرمایا، یعنی ان کی یہ ہجرت قبول فرمائی اور اس جگہ میں برکت رکھ دی۔ تقبل باب تفعل سے قبول کرنا، مجرد میں قبیل یقبل قبول، قاف کے فتحہ کے ساتھ، فتقبلها ربها بقبول، قبول پڑھتے ہیں بہت سے لوگ، یہ درست نہیں ہے، قبول۔ اللہ نے یہ عمل قبول فرمایا، پسند فرمایا، اور اس مکان میں، اس جگہ میں برکت دی۔ بارکہ یبارک مبارکتاً باب مفاعلت سے ہے، برکت دینا۔ یہ فی، لام اور علی،
تینوں طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے بارک اللہ فیک، بارک اللہ لک، بارک اللہ علیک، تو تینوں صلات استعمال ہوتے ہیں، البتہ تخصیص ہوتی ہے، جیسے بارک لک تخصیص ہوتی ہے، اور بارک علیہ استعلاء کے معنی ہے کہ اللہ آپ کو بھرپور برکت دے، ایسی برکت دے جو آپ کے تن بدن پر چھا جائے، اور بارک فی ظرفیت کا معنی بتلاتا ہے، تو تینوں صلے استعمال ہوتے ہیں۔ وَأَجْرَ اللَّهُ الْمَاءَ لِهَذِهِ الْأُسْرَةِ الْمُبَارَكَةِ الصَّغِيرَةِ الْمُؤَلَّفَةِ مِنْ أُمٍّ وَابْنٍ وَقَدْ تَرَكَهُمَا إِبْرَاهِيمُ فِي هَذَا الْمَكَانِ الْقَاحِلِ الْمُنْعَزِلِ عَنِ الْعَالَمِ۔ اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے بابرکت خاندان کے لیے پانی جاری کر دیا، جو ایک بیٹے اور ماں سے مرکب تھا، بنا ہوا تھا، جسے ابراہیم علیہ السلام اس بنجر اور خشک جگہ میں چھوڑ گئے تھے، جو ساری دنیا سے الگ تھلگ اور کٹا ہوا تھا۔ اجرا یجری اجراءً جاری کرنا، بہا دینا، اجر الرزق وظیفہ جاری کر دینا، الماء مفعول بہ ہے، اسرت ان کی جمع اسر، خاندان کو کہا جاتا ہے، فیملی اور کنبے کو کہا جاتا ہے۔ المؤلفہ باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے، بنا ہوا مرکب، المؤلفۃ من ام وابن، جو ایک ماں اور بیٹے سے مرکب تھا یا ایک ماں اور بیٹے پر مشتمل تھا۔ آگے جملہ معترضہ کے طور پہ استعمال فرمایا کہ ماں اور بیٹے، تو باپ کہاں گیا؟ تو فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو اس جگہ چھوڑ گئے تھے۔ القاحل بنجر اور خشک زمین، قاحل یقحل سے ہے، بنجر اور خشک زمین۔ المنعزل عن العالم، انعزل ینعزل انعزال، باب انفعال سے الگ ہونا، کٹا ہوا ہونا، جو دنیا بھر سے الگ تھی، جزیرہ عرب میں تھی، جہاں دنیا کی تہذیبیں اور دنیا کی مادیات کی چمک دمک نہیں تھی۔ وَكَانَ بِئْرُ زَمْزَمَ، اور وہ پانی بئر زمزم، زمزم کا کنواں تھا۔ وَبَارَكَ اللَّهُ فِي هَذَا الْمَاءِ فَلَا يَزَالُ النَّاسُ يَشْرَبُونَ مِنْهُ وَيَحْمِلُونَهُ إِلَىٰ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ، اور اللہ نے اس پانی میں بہت برکت رکھ دی، آج تک لوگ اس سے پیتے ہیں اور دنیا کے کونوں کونوں تک اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو زمزم یہ غیر منصرف ہے، اور اس پانی پر بولا جاتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس مبارک خانوادے کے لیے اپنی قدرت کاملہ سے جاری فرمایا۔ تو وَكَانَ بِئْرَ زمزم، یعنی کان الماء یا کان ذاک الماء بئر زمزم، وہ پانی زمزم کا کنواں ہے، وہ پانی زمزم کا کنواں ہے۔ شریب یشرب شربن، پینا، اور حمل یحمل اٹھا کر لے جانا، انحا پہلے گزرا۔ ونشأ اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے، نشو نما پائے، بڑے ہوئے۔ واراد ابراہیم ذبح ابنہ اسماعیل وهو غلام یسعى ایثارا لحب اللہ تعالی علی حبہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا، جبکہ وہ چلتے پھرتے نوجوان لڑکے تھے۔ تو ارادہ کا مفعول بھی ہے ذبح، ذبح یذبح، ذبح کرنا۔ ذبح ابنہ اسماعیل، اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا، حمزہ وصلی ہے، درج کلام میں پڑھا نہیں جائے گا۔ وہو غلام یسعیٰ حالت ہے، غلام کی جمع غلمان، خوبصورت نوعمر لڑکا، تو غلام یسعیٰ چلتا پھرتا لڑکا، یا اس عمر کا لڑکا جو کوشش کر سکے، کام کاج میں دوڑ دھوپ کر سکے،
کیوں ذبح کرنا چاہا؟ ایثارا لحب اللہ تعالی علی حبہ، اس کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے۔ ہی ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیم بھی ہو سکتا ہے اور حضرت اسماعیل بھی، یا تو یوں کہ اسماعیل کی محبت پر اللہ کی محبت کو، یا اپنی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے۔ آثر یوثر ایثار، ترجیح دینا۔ وتحقیقا لما رآہ فی المنام، اور جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کو پورا کرتے ہوئے، جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کو پورا کرتے ہوئے، اس کی بجاوری کرتے ہوئے۔ منام خواب کو کہا جاتا ہے جس کی جمع منامات۔ ما موصولہ ہے، تحقیقاً لما، اس چیز کو، اس خواب کو، اس بات کو پورا کرتے ہوئے، دونوں مفعول لاجلہ ہی ہیں۔ واستسلم اسماعیل لهذا الامر ورضی بہ، اسماعیل علیہ السلام بھی اس کام کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو گئے اور اس سے راضی ہو گئے۔ استسلم، استسلام، فرما برداری قبول کر لینا، سونپ دینا۔ استسلام لامر اللہ، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو سونپتے ہوئے، حوالے کرتے ہوئے۔ وفداه الله بذبح عظيم ليكون عون أبيه في الدعوة إلى الله وليكون جد آخر نبي وأفضل رسول، اور اللہ نے ایک بڑے ذبیحے سے ان کا فدیہ دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے میں اپنے باپ کے مددگار بنے اور آخری نبی اور سب سے افضل رسول کے دادا بنے۔ فدا یفدی فداءً، فدیہ دینا، عوض اور بدلہ دینا۔ ذبح، ایسا جانور جس کو اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، تو ذبح عظیم سے مراد بڑا مینڈا جس کو اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے لیے جنت سے بھیجا تھا۔ عون کی جمع اعوان، معین اور مددگار کے معنی میں۔ تو بیٹے کو اللہ نے بچا لیا ذبح ہونے سے تاکہ اپنے باپ کا دست بازو بنے دعوت اللہ میں، اور سب سے افضل رسول اور پیغمبر آخر الزماں سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بنے۔ لیکون جد، یکون کا اسم اسماعیل ہے اور جدہ خبر۔ جد کی جمع جدود اور اجداد، دادا، خواہ قریب کا ہو خواہ دور کا ہو۔ وعاد ابراہیم الی مکہ، حضرت بہت اختصار کے ساتھ ذکر کرتے جا رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر لوٹ کر شام عراق چلے گئے، پھر لوٹ کر آئے۔ تو وعاد ابراہیم الی مکہ، ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ لوٹ کر آئے۔ واشترک الاب والابن فی بناء بیت اللہ، اللہ کے گھر کی تعمیر میں باپ بیٹے دونوں شریک ہوئے۔ اشترک، اشتراک، شریک ہونا، کسی کام میں ایک سے زائد لوگوں کا باہم ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ وَكَانَ دُعَاؤُهُمَا أَن يَتَقَبَّلَ اللَّهُ هَذَا الْبَيْتَ وَيُبَارِكَ فِيهِ وَأَن يَعِيشَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَيَمُوتَ عَلَيْهِ، اور ان دونوں کی دعا یہ تھی کہ اللہ اس گھر کو قبول فرما لے۔ حمزہ پر جب ضمہ ہوتا ہے تو حمزہ کو واو پر لکھا جاتا ہے، اس لیے دعاؤہما حمزہ کو واو پر لکھا گیا، یہ رسم الخط کا قاعدہ ہے۔ تو وَكَانَ دُعَاؤُهُمَا، کانا کی خبر، ان يتقبل اللہ هذا البیت، کہ اللہ اس گھر کو قبول فرما لے، وَيُبَارِكَ فِيهِ، اور اس میں برکت رکھ دے، اور وَأَن يَعِيشَ عَلَى الْإِسْلَامِ، یہ دعا تھی کہ وہ دونوں اسلام پر زندہ رہیں، حالت اسلام پر زندگی بسر کرے، وَيَمُوتَ عَلَيْهِ، اور مریں تو اسلام پر مریں، وَلَا يَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِمَا، اور اسلام اور اس گھر کی تعظیم و تکریم اور توحید اللہ کی دعوت ان کی موت سے منقطع نہ ہو جائے، ان کی موت پر ختم نہ ہو جائے۔
وَأَن يَبْعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا مِّن ذُرِّيَّتِهِ مَا يُجَدِّدُ دَعْوَةَ جَدِّهِ إِبْرَاهِيمَ وَيُتِمُّ مَا بَدَأَهُ، اور اللہ ان کی ذریت میں سے، ان کی اولاد میں ایسا نبی مبعوث فرمائے جو اپنے دادا ابراہیم کی دعوت کی تجدید کر دے اور جس کام کا انہوں نے آغاز فرمایا تھا اس کام کی تکمیل کر دے۔ تو یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں ہیں تعمیر کعبہ کے وقت، جسے قرآن کریم نے نقل فرمایا ہے، تو حضرت اس کا خلاصہ ذکر کر رہے ہیں۔ ذریت کی جمع ذریات اور ذراری اولاد نسل کو کہا جاتا ہے۔ جدد یجدد تجدید، نیا کر دینا، تجدید کاری کرنا، اصل دین اور دعوت پر مرور ایام کے ساتھ ساتھ جو غبار پڑ گئی ہو، بدعات اور خرافات آ کر اس سے مل گئی ہو، ان کو الگ کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہے۔ اسلام یہ روز اول سے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک سارے انبیاء کا مشترکہ مذہب ہے، مشترکہ دین ہے۔ ہر نبی اپنے سے پہلے والے نبی کی دعوت کی تجدید کرتا ہے۔ تو دین تو سارے انبیاء کا ایک ہی ہوتا ہے، البتہ شریعتیں زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں۔ دین یہ عقائد کے مجموعے کا نام ہے اور عقائد ہمیشہ ایک ہی رہتے ہیں، جبکہ شریعت یہ احکام اور مسائل کے مجموعوں کا نام ہے، اور احکام و مسائل زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ یتم اتم یتم اتمام، مکمل کر دینا، پورا کر دینا۔ تو انہوں نے جس دعوت کا آغاز کیا تھا اس دعوت کو پورا کر دیں، پوری دنیا تک پھیلا دیں۔ آگے آیات قرآنیہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت قابل ذکر ہے جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی اٹھا رہے تھے۔ رفع یرفع، رفعا بلند کرنا۔ قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے۔ اسس بنیادیں یا دیواریں دونوں ترجمے کیے گئے ہیں۔ دیواروں کو بلند کر رہے تھے یا بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور وہ دونوں یوں دعائیں کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے، یقیناً آپ بہت سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں لیکن ڈر ہے کہ کہیں اس کام کو مردود نہ کر دیا جائے، تو قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی نیک کام کر کے اترانا نہیں چاہیے، بلکہ بڑی لجاجت اور آہوزاری سے اس کی قبولیت کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو تیرا مطیع اور فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت بنا جو تیری مطیع ہو، فرما بردار ہو، مسلمان ہو۔ وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں حج کے افعال و ارکان سکھا، ہمیں عبادت کے طور طریق سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔ بلا شبہ آپ بڑے توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ اری آرا یری اراعتن سے باب افعال سے دکھانا، سکھانا، سمجھانا سب ترجمے ہوں گے۔ مناسک یہ منسک کی جمع ہے۔ خصوصی طور پر افعال حج، ارکان حج کو کہا جاتا ہے، اور عموماً ہر عبادت کے لیے منسک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو عبادت کے طور طریق یا افعال و ارکان حج۔ نسک ینسکو کا معنی عبادت کرنا، اسی سے ناسک ہے عابد کے معنی میں۔ تاب علی توبہ قبول کرنا، مائل بکرم ہونا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے پروردگار تو انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بلا شبہ آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد اور آپ کی بعثت کے لیے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہزاروں سال پہلے آپ کے یہ بزرگوار دادا دعا کر رہے ہیں۔ کتاب اور حکمت سے دانائی بھی مراد ہے اور سنت بھی مراد ہے۔ تو کتاب سے قرآن کریم اور حکمت سے سنت رسول، کتاب و سنت کی تعلیم دے، یہ بھی ترجمہ کیا جا رہا ہے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یہ بھی درست ہے۔ یزکی تزکیہ کرنا، دلوں کو پاک صاف کرنا، عزیز، زبردست، غالب، اس کی جمع عزہ، حکیم کی جمع حکمہ۔ تو یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں تھیں جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، سیرت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرمائے، اور ہمیں بھی اسلام پر زندہ رہنے اور اسلام پر مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.